مشہور ٹک ٹاک سٹار کے ساتھ جو ایک شرمناک واقعہ ہوا ہے، ایک عبرتناک واقعہ ہوا ہے، وہ آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا ہے، اور اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ بھی آپ نے قائم کر لی ہوگی، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ذرا ضرور بتائیے گا۔ اور اس واقعے کے بعد اس خاتون نے حکومت پاکستان کے نام ایک پیغام دیا ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا میں بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، تو وہ بھی پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس کی روشنی میں بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس عورت کا یہ کہنا ہے، انٹرویو میں اس عورت نے اس بات کا انکشاف کیا ہے، چلو جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا، چلو وہ تو ہو گیا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب یہ واقعہ کسی اور بہن اور بیٹی کے ساتھ رونما نہ ہو، تو اس حوالے سے حکومت پاکستان کے نام میرا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اقبال پارک کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، 14 اگست کے موقع پر کسی کو بھی جانے کی وہاں اجازت نہ دی جائے، یا پھر اگر اوپن کیا جائے یا پھر اگر کھولا جائے تو ایسا سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے کہ اس طرح کا کوئی بھی شرمناک واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عورت نے مکمل طور پر سیکیورٹی کا انتظام ہونا حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس سے جو نیکسٹ ٹائم ہوگا واقعہ، جو بھی اس طرح کی 14 اگست کا موقع آتا ہے، تو اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے حکومت پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ مکمل طور پر یا تو بند کر دے یا پھر سیکیورٹی کا انتظام ہی ایسا کیا جائے کہ ایسے لچے لفنگے لوگوں کو وہاں پہ انٹر ہونے کی اجازت نہ دی جائے، تاکہ کسی بہن اور بیٹی کے ساتھ دوبارہ یہ واقعہ نہ ہو سکے۔ سامعین، آپ نے اس کی اپیل سن لی، یہ بات آپ لوگوں نے سن لی، لیکن اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس طرح کی سیکیورٹی کو سیکیور کیا جائے وہاں پہ جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہاں پر اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے مجھے لگتا ہے جہاں تک کہ اس عورت کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکومت پاکستان کو سب سے پہلے بے حیائی اور فحاشی کا جو اڈا ہے جسے ٹک ٹاک کہتے ہیں اسے بند کر دینا چاہیے، اسے مکمل طور پر بین کر دینا چاہیے۔ اگر اس عورت کے اندر عورت والی خصوصیات ہوتی تو سب سے پہلے یہ پیغام ہی یہ دیتی کہ میں اپنی سننے والی بیٹیوں اور بہنوں کے نام یہ پیغام جاری کرتی ہوں کہ سب سے پہلے ٹک ٹاک کو بند کیا جائے، اور میں اپیل کرتی ہوں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ کام انہوں نے نہیں چھوڑنا ہوتا، جو یہ ان کا بزنس ہے، جو کام ہے ان کا، جو جہاں سے انہیں نام ملا ہے اور فیم ملی ہے، وہ کام تو چھوڑنا نہیں ہے۔ بس اپنی طرف سے حکومت کو ہاتھ میں لے کر کے ان کا دل ہوتا ہے کہ حکومت کو نئے سرے سے اسٹیبلش کیا جائے، حکومت کو بتایا جائے کہ حکومت کیسے کرنی ہے اور اس نظام کو کیسے چلانا ہے۔ سامعین، اس عورت نے کافی اچھی باتیں کی اور کافی پرسوز باتیں کی جنہیں سن کر اچھا لگا، لیکن ایک بات کا افسوس ہوا جو کہ اسے کرنی چاہیے تھی، بات اس نے نہیں کی۔ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم عورتوں کو، ہم لڑکیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر رہا جائے، غیر محرم جو ہے ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اور اسلام نے جب غیر محرم سے بچنے کا ہمیں حکم دے دیا، ہم کون ہوتی ہیں غیر محرم کے سامنے جا کر کے گانوں کے اوپر رقص کرنے والی، اپنے تنگ تنگ کپڑوں سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہم کون ہوتی ہیں؟ اس عورت نے اس بات کا انکشاف نہیں کیا، یقین کریں یہ بات نہیں کی کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹتا ہے۔ یہ اس قوم کو، اس حکومت پاکستان کو یا پھر اس پوری عوام کو میں اپنے کانٹینٹ کے ذریعے جو پیغام دے رہی ہوں، جو کہ میسج دے رہی ہوں، وہی میرے سامنے آ گیا ہے۔ یہ لوگ وہی کام میرے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ کانٹینٹ میں بنا کے ان لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ بہت ہی زیادہ شرمناک اور عبرتناک واقعہ ہے، اور ہمیں اس کی سختی سے مذمت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اس حوالے سے، چاہے ہم عورت یا پھر مرد کے حوالے سے، ہمیں اپنی ضروریات، اپنی ذمہ داریاں اور فرائض جو ہیں ان کا تعین کرنا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے بہت ہی زیادہ محتاط ہو کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے تو کتنی ملنی چاہیے، اور مرد کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار ملنا چاہیے تو اس کا جو پاور ہے وہ ایک طرح سے جو طاقتور ہے عورت کے اوپر حکومت کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے مرد کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور کون سے فرائض ہیں جو کہ مرد کے اوپر عائد ہوتے ہیں، جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں سے اور فرائض سے آشنا نہیں ہوں گے تو یقین مانیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی بھی بہتری نہیں لائی جا سکتی، کوئی بھی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے ضمیر کی اصلاح کرنی ہے، ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر کے خود کو کامیاب دیکھنا ہے۔
جب ہم اپنی عدالت میں کھڑے ہو کر کے کامیاب ہو گئے، سرخرو ہو گئے، تو یقین مانیں یہ قوم خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ جب ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے گا جو میں یہ کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس حوالے سے اور اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق بخشے، اور ایسے واقعات سے اللہ پاک ہمارے ملک کو پاک صاف فرمائے۔